انسان اپنی عاجزی کا احساس اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، اور یہ کہتا ہے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اس وقت ہے کہ جب میری ساری تدبیریں فیل ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے میں یوں کر لوں گا اور ہم یوں کر لیں گے۔ خداوند عالم نے ساری دنیا کو بارہا چیلنج کیا اور احساس میں مبتلا کیا کہ دیکھو تمہارا ایک ارادہ ہے اور ہمارا ایک فیصلہ ہے، اگر تم سے ہو سکے تو ہمارے فیصلے کو ٹال دو، تمہارے کچھ ارمان ہیں، کچھ شوق ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو ان ارمان کو پورا کر کے دکھا دو، ہم ان ارمان کو پورا کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ تو اس وقت میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں عاجز ہوں، اور اللہ کے سامنے بھیک کا دامن پھیلا لیتا ہے، مولا کریم ایسا کر دے اور ایسا کر دے۔ تو یہ کچھ ایسے اسباب بنا دیتا ہے اللہ کہ لوگوں کو اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے، طاقتور تو ہے ہمیشہ اور طاقت تو اس کی پھیلی ہوئی ہے ہی، لیکن کبھی کبھی وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس وقت جتنے یہاں پر موجود ہیں بہت شوق کے ساتھ میں جلسہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بارش کا اپنا ایک فائدہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر جلسے کی طرف نظر کی جائے تو ذہن یہ کہتا ہے کہ یار ایک دن اور نہ ہوتی، مزہ آ جاتا۔ اور اگر کسان اپنی فصلوں کی طرف نظر کرے اور جنہیں یہ نہیں پتا کہ سرور پور کے مدرسے میں جلسہ ہو رہا ہے، قاری شوکت علی صاحب دامت برکاتہم نے جلسہ کرایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ اور تھوڑا سا برسا دے، ابھی جڑ پورے طور پر گیلی نہیں ہوئی، اگر برس جائے گا تو بہت ساری بیماریاں کھیتیوں کی دور ہو جائے گی، گنوں کی فصل ہے، نئی پھٹیر چلنے کا زمانہ ہے، بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو کتنے ہی لوگ تو یوں دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اور برسا دے، ابھی کم برسا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے اگر آج نہ برستا تو کیا بگڑ جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ اپنے فیصلے نافذ کر کے رہتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں مختار ہے، مشورہ نہیں کرتا، کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ خداوند عالم اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے اور ہم اس بات کے اوپر راضی رہیں کہ اللہ جس فیصلے کو تو کرے گا وہ ہمیں بصر و چشم منظور ہے، منظور نہ بھی کرے تو تب بھی منظور ہے، بگاڑ کیا لیں گے۔ لیکن بہرحال ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی عقل کے اعتبار سے جس چیز کو غلط سمجھے اس چیز کو غلط نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر اس کو اچھا سمجھیں۔ اللہ کے فیصلوں کو کبھی غلط نہیں کہنا چاہیے، جو کرتا ہے وہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، وہ احکم الحاکمین بھی ہے اور تمام حکیموں کا حکیم بھی ہے، اس لیے اس کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے فیصلوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر دے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کو ایسے موقع پر اپنی رائے یوں نہیں جتانی چاہیے کہ بھئی غلط ہوا، بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ تھوڑی سی کم کرو، اس میں وہ بول رہی ہے سیٹی، بارش ہونی نہیں چاہیے تھی۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اللہ تو چاہ رہا ہے۔ میں اس عقیدے کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے اندر بے خبری میں پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اس کی سنگینی سے واقف نہیں ہوتے اور اندازہ نہیں لگا پاتے کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی عقل کے مطابق سوچ کر خلاق عالم کو ہی قصوروار ٹھہرانے جیسی باتیں کر دیتے ہیں، لہذا کسی کا یہ سوچنا کہ بھئی مزہ خراب ہو گیا، بھئی کتنی
شوق کے ساتھ محفل قائم کی تھی، اور کیسے شامیانے اور کیسا خرچ اور کیسی رونق تھی، اور کیسا باہر بازار، اور کیسے وہ کود پھاند کے بچوں کے ہنڈولے وغیرہ جو بھی کچھ ہیں، اور کیسی پکوڑیوں کی اور حلوے کی دکان۔ اب حلوے والے کہیں کہ مزہ خراب ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، پکوڑی والے الگ اللہ کو کوس رہے کہ یار میرا سارا نقصان ہو گیا، پکوڑی اب کون خریدے گا، سب تو اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے۔ ہم نے باہر دکان لگا رکھی تھی، جلدی جلدی آنن فانن اٹھائی تو بھٹی ٹوٹ گئی، بڑا نقصان ہو گیا۔ اور یہ سب بارش کی وجہ سے ہوا ہے، یار غلط ہو گیا، بارش نے ہمارا نقصان کر دیا۔ بارش نہ ہوتی تو بارش کرنے والا کوئی اور ہے، بارش خود نہیں ہوئی ہے۔ بارش کے پیچھے کسی کی طاقت ہے، وہ خلاق عالم ہے۔ اس لیے ہم تو جس حال میں بھی رہیں، اللہ جس حال میں بھی رکھے اسی حال میں راضی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ رہے۔ ہمیشہ ہر حال میں یہ عقیدہ رہے کہ جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھے ہم اسی حال میں راضی ہیں۔ خداوند عالم ہمیں عقیدے کی درستگی عطا فرمائے، اور اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ اس دور میں عقیدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آدمی اس وقت میں عقیدے کی کمزوری میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اور اندازہ نہیں لگاتا کہ تیرا عقیدہ کتنا کمزور ہو گیا اور تجھے اس کا کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا جددوا ایمانکم، صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے ایمان تازے کرتے رہا کرو، اپنے ایمان نئے بناتے رہا کرو۔ تو صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کیف نجدد ایماننا، اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں، اس نیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توجہ ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ وہ اس بات کو توجہ سے سنیں کہ آقا نے جب یہ فرمایا جددوا ایمانکم، تو ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، نیا کرتے رہو، تو یہ صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ نئے کرنے سے کیا معنی ہے، کیا مراد ہے؟ تو یہ درخواست کی اللہ کے رسول آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ ایمان نئے کرنے کا کیا مطلب؟ آقا نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ تم اپنے ایمان تازے کرتے رہو، نئے کرتے رہو لا الہ الا اللہ کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو، دن میں کئی بار پڑھو، اس لیے کہ نہ جانے کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور ایمان کے اوپر بہت کمزوری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کان میری طرف رہیں، آنکھیں میری طرف رہیں، تو اس مسئلے کو مکمل طور سے آپ سمجھ جائیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مثال کے طور پر ہم بعض دفعہ ایسا کر لیتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور کہیں ہم نے اس طرح کی کیفیت دیکھی ہو کہ بین المذاہب گفتگو ہونے لگے، اور یوں کہنے لگ جائیں اس مجلس کے اندر کہ صاحب دیکھو سب ایک ہی راستہ ہے، سب کے ایک ہی ٹھکانہ ہے سب کا، لیکن راستے الگ الگ ہیں، طریقہ الگ الگ ہے ماننے کا، اور سب کے سب برحق ہیں، سب کا سب اپنے مالک کو پہچانتے جاننے کے لیے، اور اس کو ماننے کا بس طریقہ الگ الگ ہے۔ ایک طریقہ وہ جو مسلمانوں کا ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو سکھوں کا ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، مجوسیوں کا ہے، ہنود کا ہے، بت پرستوں کا ہے۔
لہذا طریقے الگ الگ ہیں، باقی مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ دل مطمئن چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، کوئی بھی طریقہ کوئی اختیار کر لے، سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اور ہم بھی یوں کہیں ہاں بھائی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہو جاتا ہے نہیں کہیں ایسا؟ ایسی گفتگو ہو جاتی ہے کہ نہیں، کہ کوئی نہیں، ماننے کا طریقہ الگ الگ ہے، باقی سب اسی کو مان رہے ہیں، پرمیشور کو مان رہے ہیں، فلاں کو مان رہے ہیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے، ماننے کا طریقہ بس الگ الگ ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب سب کا جب مقصد ایک ہی ہوا تو کوئی کچھ بھی مانے، کسی پر کوئی داروگیر نہیں، کوئی تنقید نہیں۔ اور اس وقت میں ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں، سیکولرزم کو ظاہر کرتے ہوئے، آپس داری کو ظاہر کرتے ہوئے، اور اتفاق اور اس طرح سے محبت اور آپس داری کو ظاہر کرتے ہوئے کہ ہاں بھائی ہاں ٹھیک کہہ رہا، جو اٹھا وہی یہ کہتا ہاں جی بس مان، کوئی سب ٹھیک ہیں، اپنے اپنے حساب سے مان رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا، اور میں کون ہوں کہنے والا، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے خبردار اگر کسی نے یہ ارادہ ظاہر کیا اور کسی نے زبان کے اوپر اس طرح کی بات جاری کی، ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ قرآن کریم جس وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام کے تمام دین اور تمام شریعتیں فوراً ختم کر دی، منسوخ کر دی، کینسل کر دی، اور یہ کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کے ماحول کے تناظر میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں۔ آج ضرورت ہے ہمیں پہلے کے مقابلے میں کہ اپنے ایمان کا تحفظ کریں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات پوری کی پوری ایک پلے میں رکھ دی جائے اور اعمال کو سب ہٹا کر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کا اقرار ایک طرف رکھ دیا جائے، پوری کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے مقابلے میں۔ اس لیے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اللہ کہنے والا ہے، اس کی موجودگی میں قیامت نہیں آئے گی اور ساری دنیا کو روزی ملتی رہے گی، اور جب وہ نہیں رہے گا تو دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، اور ساری دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو جب پوری کائنات جس میں آسمان ساتوں، زمین ساتوں، تمام خزانے، تمام مخلوقات، ان ساری چیزوں کی ویلو اللہ کے یہاں پر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو ساری دنیا کی دولتیں ایمان کے مقابلے پر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوئی۔ ہم یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ ایمان کے مقابلے پر کسی چیز کو ترجیح دی جا سکتی ہے؟ مداہنت سے کام نہ لیا جائے۔ اگر کہیں آپ کے منہ میں یہ زبان نہیں ہے کہ کسی محفل میں تم حق بات کو ظاہر کر سکو، تو خدا کے واسطے اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اور آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، آپ قرآن اور اسلام کو مانتے ہیں، خدا کے واسطے پھر خاموش بیٹھے رہیے۔ ہاں میں ہاں ملانے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کی مانیں یا رب کی مانیں؟ رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا دین تو اصل اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کے بارے میں رب نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، اسے پسند کرے گا، کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا، رب کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے، میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نوجوانوں،
آپ میرے مخاطب ہیں خاص طور سے. آپ کو مختلف سوسائٹیوں سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کو مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے افراد اور دوستوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے ایمان مضبوط کرنے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے. کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جو ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں، انہیں اپنے ایمان پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور محققین علماء کے پاس بیٹھ کر کے اس موجودہ دور میں، فتنوں کے دور میں اور انتہائی بہت زیادہ خوف و ہراس کے دور میں اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کی باتیں سیکھنی چاہیے کہ ہم اس دور میں کیسے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں. یوں ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ نکل گیا اور کوئی کسی کے ساتھ نکل گئی. یوں ہی نہیں ہو رہا ہے. جھاڑو لگانے والے اور بیت الخلائیں صاف کرنے والے، نالیوں کا کوڑا صاف کرنے والے، ان تک کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور ایمان کی قربانی دے دے کر کے ان کے ساتھ نکلنا آسان سمجھا جا رہا ہے. میں جنون میں نہیں بک رہا ہوں، الحمدللہ بہت ہوش کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ میرے اشارے سمجھ رہے ہو؟ جو کیفیات آج دنیا میں پائی جا رہی ہیں اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں اور جو اس طرح کی گندگیوں کا پسند کرنے والے یا پسند کرنے والی آئے، میں ان تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے اپنے آپ کو سمجھو اور اپنی ویلو اور اپنی اوقات کو سمجھو. ایمان اگر ہے تو ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور ایمان اگر نہیں ہے تو جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہے. اگر کوئی اسے پسند کرتا ہے یا اسے پسند کرتی ہے، دوسرے طبقے کے ساتھ جانا، اس کے ساتھ جڑنا، اور محبت کی آنکھیں نگی ہوتی ہیں، وہ نابینا اور اندھی ہوتی ہے، نہ جانے کس کے ساتھ ہو جائے اور دل جوان کا کدھر چلا جائے، تو محبت بے شک اندھی ہو سکتی ہے. وہ جب ہو سکتی ہے جب شیطان کا اس پر غلبہ ہو جائے، اور اگر شیطان کا غلبہ نہ ہو تو محبت پھر آنکھوں والی ہوتی ہے. اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا. تو جب حدیث پاک نے کہہ دیا کہ قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، تو محبت کی آنکھ ہو گئی کہ نہیں ہوئی حدیث کی وجہ سے؟ یا اب بھی اندھی رہے گی؟ عشق اندھا رہے گا اب بھی؟ اسے تو آنکھیں آ جانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان سامنے آ گیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ایک صحابی کے سوال کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا. صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، اور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا، این السائل، یہ سوال کرنے والا کون تھا، کہاں ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا، ما اعددت لہا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سوال بہتر تھا، سوال ضرورت کے مطابق تھا. پوچھنے والا پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، سوال کا جواب نہیں دیا. نماز سے فراغت کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، سائل یہاں آئے. آپ نے ارشاد فرمایا، ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن تو کھرے کھوٹے کا حساب ہوگا. اگر آپ کو یہ شوق لگ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کو زندگی کا حساب بھی تو دینا ہے. تو پیارے یہ تو بتا کہ تیرے زندگی کے اندر کتنی نیکیاں اکٹھی کر رکھی ہیں کہ تو اس دن کھڑا ہونے کے لیے جلد بازی کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی زیادہ کچھ تو میں نے نہیں کر رکھا، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں.
تو اس کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، فرمایا آقا نے کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرے، جس سے اس نے دنیا میں پیار کیا اور محبت کی ہے۔ چونکہ صحابی نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کو آقا نے سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، تو پھر سن لے قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہے۔ اصحاب پیغمبر کا بیان ہے، اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سننے کے بعد صحابہ کرام میں اس قدر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، کہتے ہیں حضرت انس کہ اس سے پہلے کبھی بھی صحابہ اس قدر خوش نہیں ہوئے جتنے اس ارشاد کے سننے کے بعد خوش ہوئے، اس لیے کہ صحابہ تو سارے ہی رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ سب کو سند مل گئی کہ ہم تو اپنے محبوب کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے، آپ کے جھنڈے کے نیچے نیچے چلیں گے، کیونکہ صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے اور محبت کا یہ عالم تھا، محبت کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم کہ اگر ایک صحابی ابھی جوان نہیں ہوئے، نوجوان ہیں، ابتدائی ہے جوانی کی، اور یوں سر کے اوپر آقا نے ہاتھ رکھا اس وقت میں کہ جب انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا، اس وقت میں آقا کا سر پہ ہاتھ رکھا گیا تو جتنے آقا کے سر کے ہاتھ کے نیچے بال دب گئے، اس صحابی نے مرتے دم تک ان بالوں کو نہیں کٹایا۔ جب ان سے پوچھا بعد میں لوگوں نے کہ تمہارے یہ اتنے بال بڑھتے جا رہے ہیں، سائیڈ کے بال نہیں، آپ نے ان بالوں کو اتنا کیوں بڑھا لیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ او میرے پیارے تجھے پتہ نہیں ہے میں ان بالوں کو کیسے کٹاؤں کہ جن بالوں پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ اس وقت رکھا ہوا تھا جب اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی تھی۔ صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہے، آقا کے ساتھ پیار کا یہ عالم ہے، محبت کا یہ عالم کہ ایک صحابی اپنے کھیت کے اوپر کام کر رہے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی ہے کہ آقا کی وفات ہو گئی، آقا کا وصال ہو گیا، آقا کا اللہ کے پاس تشریف لے گئے، دنیا چھوڑ گئے۔ یہ سننا تھا کہ اس صحابی نے ہاتھ اٹھا کر کے بارگاہ رب ذوالجلال میں یوں عرض کیا کہ مولا کریم یہ آنکھیں وہ ہیں جن سے محبوب کو دیکھا کرتا تھا، اب جب دنیا سے محبوب ہی پردہ فرما گئے، ان آنکھوں کی روشنیوں سے مجھے دنیا کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بچی ہوئی زندگی ہے گزار لوں گا، یوں ہی کاٹ لوں گا، میرے پروردگار اب آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لے۔ یہ دعا کرنی تھی کہ رب نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لیا، وہ نابینا ہو گئے۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول دنیا میں ہم جب آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اپنے گھروں سے چلتے ہیں، آپ کے در اقدس پہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں آپ کو دیدار کر کے آپ کا جی بھر کے چلے جاتے ہیں، آقا آپ کا مرتبہ کہاں؟ جنت میں آپ انبیاء کی محفل میں ہوں گے اور ہمارے مرتبے کتنے نیچے۔ اللہ کے رسول جنت میں اگر آپ کا دیدار ہمیں نہیں ہوگا، اللہ کے رسول اس جنت میں ہمارے لیے کوئی مزہ نہیں ہے، ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جہاں آپ کا دیدار نہ ہو۔ صحابہ کرام کی محبتوں کا اللہ کے رسول سے یہ عالم تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کس قدر ہے۔ ایک صحابی ہیں بٹن کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، بٹن کھلے ہوئے ہیں، اب قیامت تک، اب موت تک، آخری دم تک انہوں نے اپنے بٹن بند نہیں کیے۔ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن اس وقت کی ہے جب میرے محبوب پر، میرے محبوب کو دیکھتے دیکھتے مجھے اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے،
میں اس کنڈیشن کو کبھی کیسے کھو دوں، اس لیے کہ یہ میری وہی یادگار ہے جس کیفیت پر اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرمائی تھی اور میرے محبوب کو میں دیکھ رہا تھا۔ صحابہ کا عشق و محبت اس قدر ہے کہ مال اور جان اور ساری دنیا کو قربان کرنا انہوں نے آسان سمجھ لیا۔ صحابہ کرام کو اس قدر محبت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ ہر چیز کو قربان کرنا آسان سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد میں ارشاد فرمایا کہ دشمن مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، کون ہے جو میری حفاظت میں اپنے آپ کو پیش کریں؟ ایک صحابی اٹھے ہیں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ لمبے چوڑے قد کے تو نہیں ہیں، البتہ عاشق رسول ہیں، آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔ صحابی رسول آگے بڑھ گئے، سامنے سے اللہ کے رسول پر وار ہو رہا ہے، ادھر ادھر سے وار ہو رہے ہیں، 9 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گھیرا بندی کر رہے ہیں، یہ صحابی آگے ہیں، بار بار زخم لگتے ہیں، کبھی تیر آ کے لگتا ہے، کبھی تلوار کا وار ہوتا ہے، مگر یہ عہد و پیمان کیا ہے یا رسول اللہ آپ کے تحفظ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہو۔ صحابی رسول روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 70 زخم آئے اور یہ جیالہ زمین کے اوپر گر گیا۔ زمین پر گرنے کے بعد دوسرے لوگوں نے انہیں اٹھایا اور ایک جانب میں جدھر زخمیوں کو لے جایا جا رہا تھا ادھر لے جانا چاہا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگ گئے تم زخمی ہو گئے، تم اس وقت میں آرام کی ضرورت تمہیں ہے، اس لیے ادھر لے جا رہے۔ کہتے ہیں نا میں نے تو اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں گا، مجھے چھوڑو اور یہیں پر رہنے دو، میں اپنے محبوب کا وعدہ پورا کرنا چاہوں گا۔ باصرار اور ضد کر کے رک گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر مقابلہ کرتے رہے، پھر زخم آتے رہے، یہاں تک کہ 90 زخم آ گئے تقریباً۔ کتابوں میں لکھا ہے اب جو گرا ہے اٹھا نہیں جاتا ہے، مصطفیٰ کائنات اسے گرتا ہوا دیکھ کر آگے بڑھے، زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر تشریف فرما ہو گئے اور اپنے دستے مبارک کے اوپر اس صحابی کا سر رکھا اور یوں ہلکے ہلکے انداز میں اس کے چہرے کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرنے لگ گئے۔ اس کی آنکھیں کبھی بند ہوتی ہیں کبھی کھلتی ہیں، ہلکی ہلکی کھلی ہوئی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرنے لگ گئے۔ عرض کیا ہلکی سی آواز میں، جان نکلنے کے قریب ہے، عرض کرتے ہیں آقا میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے، میری آنکھیں کھلی رہنے دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کمزوری کے عالم میں ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کو کھلا اس لیے رہنے دیں کہ یہ وقت میرے اپنے رب سے ملنے کا آ گیا ہے، میں اس وقت میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھ لیا زیاد آخری وہ چیز جو تم دنیا میں دیکھتے ہوئے میرے پاس آئے ہو وہ کون سی تھی، تو میں اپنے رب سے یوں کہہ سکوں گا کہ آخری وہ چیز جسے دیکھتے ہوئے میں تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں وہ مصطفیٰ کائنات آمنہ کے لخت جگر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں کو بند نہیں کیا، یہاں تک کہ کمزور آواز سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں نے وعدہ پورا نہیں کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ میری بخشش کی گواہی دے دیں گے؟ فرمایا میں تیرے لیے بخشش کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عشاق کو اللہ نے دنیا ہی میں جنتوں کی بشارتیں سنائی ہے۔ عشق نبوی اور اطاعت رسول وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور لمحوں میں اللہ تعالیٰ کایا پلٹ دیتا ہے۔
یہ صحابہ کرام کا عشق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت ہے۔ یاد ہوگا کہ ایک صحابیہ، ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے کھڑی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حب رسول اور اطاعت رسول اور محبت رسول وہ چیز ہے کہ جہاں نہ جان دیکھی جاتی ہے نہ مال دیکھا جاتا ہے، ہر چیز کو قربان کرنا یہ اپنے لیے فخر سمجھا جاتا ہے۔ بچے کو لیے کھڑی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چھوٹا سا بچہ ہے، شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اطلاع بھیجی، اللہ کے رسول میرے اس بچے کو جنگ کے لیے قبول فرما لیجئے۔ آقا نے فرمایا جنگ میں جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو ابھی پرورش کا محتاج ہے۔ اس عورت نے پیغام بھجوایا، اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے لیکن میرے پاس کوئی جوان نہیں، میں اسی بچے کی قربانی دینا چاہتی ہوں، اسے قبول فرما لے۔ کسی مجاہد کی طرف اگر کوئی تیر آتا ہو، کوئی تلوار آتی ہو، اسے ڈال کے طور پر استعمال کر لیں تاکہ قیامت کے دن جب شہیدوں کی ماؤں کو پکارا جائے گا کہ آؤ شہیدوں کی مائیں کھڑی ہو جائیں اور اپنے بیٹوں کی قربانیوں کی وجہ سے انعام لے لے کر کے چلی جائیں، تو میں بھی کھڑی ہو کر کے کہہ دوں گی کہ مولا کریم میں بھی ایک ننھے سے شہید کی ماں آ رہی ہوں۔ یہ جذبات وہ ہیں جو محبت سے پیدا ہوتے ہیں، یہ جذبات وہ ہیں جو نبی کی عقیدت سے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی کی عقیدت اور محبت کی بنیاد پر اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب اطاعت رسول ہوتی ہے تو اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی محبت آتی ہے عقیدہ درست رہتا ہے، عقیدہ درست رہتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کے اوپر یہ باتیں سنائی ہیں کہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی جوان بھٹک نہ جائے۔ اللہ نے ہمیں جو جوہر عطا فرمایا ہے محبت ایمان کا، اس کا دنیا میں کوئی مقابل نہیں ہے۔ اگر ایک طرف ہمیں بادشاہت کا لالچ دیا جائے، اور سنیے توجہ کے ساتھ، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو لالچ ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے جو آدمی کو اس کے ایمان سے ہٹانے کی طرف لا سکتا ہے۔ سنو اچھی طرح سے، یہ ایمان وہ چیز ہے کہ اگر کوئی ہمیں بادشاہت کا لالچ دے، کوئی ہمیں دولت کا لالچ دے، ہرگز ہمیں وہ دولت قبول نہیں ہوگی۔ ایمان کے مقابلے پر ایمان وہ چیز ہے جس کے مقابلے پر دولت کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دولت کا اور حکومت کا کوئی لالچ دیتا ہے، جوتے کی نوک پر رکھ کر کے اڑا دیا جائے، اور اگر کوئی مارنے کی دھمکی دیتا ہے کہ یا تو ایمان سے ہاتھ دھو لو ورنہ تو تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، یہ جزیت توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ میں اندر بیٹھے ہوئے اور سامنے بیٹھے ہوئے اور سائیڈ میں کھڑے ہوئے اور دور تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر طرف کے لوگوں سے اس وقت میں مخاطب ہوں اور بہت قاعدے کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میں آپ کو یہ جزیہ اور یہ مسئلہ سمجھانے کے فراق میں ہوں۔ دور حاضر میں خوب اچھی طرح اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اگر کسی کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ یا تو اسلام سے ہاتھ دھو لو یا پھر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو عظیمت یہ ہے کہ جس نے جان دی ہے اس کے نام پر اگر ہم قربان کر دیں تو استقبال آنکھ بند کرتے ہی ہونا شروع ہو جائے گا اور قیامت کا دلہا کہلائے گا۔ قیامت کا دلہا کہلائے گا۔ لیکن قرآن کریم اس سلسلے میں ایک رخصت دیتا ہے۔ قرآن کہتا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔
اسے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، اگر دھیان چوکا مسئلہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ میں نے بہت حساس مسئلہ آپ کے سامنے اٹھایا ہے اور مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس وقت میں اس مسئلے کے اوپر بولنے کی۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر کوئی ایسی حالت بن جائے، لنچنگ کا موقع آ جائے، کوئی ایسی حالت بن جائے کہ آپ کے اوپر دباؤ بن جائے کہ یا تو آپ کلمے سے ہاتھ دھو لیں یا آپ کی جان لے لی جائے گی، قرآن کریم نے ایک رستہ بتایا ہے ایسے وقت میں کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہو اس بات پر کہ اللہ ایک ہے اور وہی اصل معبود ہے اور دین اسلام برحق ہے اور اللہ کے رسول برحق ہے، سارا دین اصل ہے اور جو یہ مجھ سے کہلوا رہے ہیں وہ غلط ہے، کفر ہے، لیکن جان بچانے کے لیے آپ نے صرف زبان سے اوپر کے دل سے کہہ دیا، اندر سے آپ نے دل سے نہیں کہا جو وہ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ اگر اوپر کی زبان سے کہا، دل آپ کا اسلام پر مطمئن ہے، تو ایسی صورت میں ایمان نہیں جائے گا۔ جان بچا لی جائے، ایمان نہیں جائے گا، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھے کہ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ قرآن کریم کہتا ہے اگر کسی کے اوپر دباؤ بنا لیا جائے اور دباؤ بنانے کے بعد اس کا دل ایمان پر مکمل ایسے ہی مطمئن ہے جس طرح پہلے آزاد وقت میں مطمئن تھا اور پکا سچا مسلمان ہے، اسلام پر ہے وہ، تو زبان سے صرف ان ظالموں سے اپنی جان کا چھٹکارا پانے کے لیے، اپنی زبان سے انہیں مطمئن کرنے کے لیے اوپر سے کہے اور آگے بڑھ جائے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، لیکن پرانے دور کے دشمن شاید خاندانی ہوں گے، آج کے یہ دشمن بے انتہا خاندان سے دور کے دشمن ہیں، یہ آپ آج کے دور میں کہلوا بھی لیتے ہیں اور ختم بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے ایمان کا ہر حال میں تحفظ کرنا ہے، اور اگر یہ نظر آنے لگے خدا کے واسطے کسی کو دنیا کے لیے، دنیا اسلام کے لیے یہ میرا پیغام ہے، اگر یہ نظر آنے لگے کہ ظالم کہلوائے گا بھی اور ختم بھی کرے گا، تو پھر نعرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لگا کر اپنی جان خدا کے حوالے کرنی چاہیے۔ یہی عظیمت ہے اور یہی ہمارا اصل دھرم ہے۔ پھر ایسے نہیں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے امن و امان اصل چیز ہے، پیار و محبت اصل چیز ہے، لیکن کہیں ظالموں کے چنگل میں اگر ایسے پھنس جائیں تو پھر قرآن کے ضابطے کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ کی سمجھ میں یہ مسئلہ پورے طور پر آ گیا؟ ایمان کو محفوظ رکھنے کی ہر وقت میں ہمیں ضرورت ہے۔ ابھی دیکھا ہی کیا، ابھی دجال آئے گا، دجالی فتنے آئیں گے۔ دجال کے زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے لوگوں کو ڈرایا کہ لوگوں دجال، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دجال سے ڈرایا تھا اس وقت صحابہ کرام یہ کہتے ایسا لگ رہا تھا جیسے دجال دیوار کے پیچھے کھڑا ہو۔ موجودہ حالات کیا ہیں؟ ابھی تو حالات بے انتہا آگے چل کر کے بڑے بدلے ہوئے اور بڑی بھیانک صورت لے کر کے آئیں گے۔ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر 100% ڈٹنا ہے۔ وہ دور دجال کا دور آئے گا جب وہ زمین کو یوں کہے گا بنجر ہو جائے گی، زمین اگا دے گی، بارش برسا دے خدا مومنین کے ایمان کو جانچنے کے لیے اس کیفیت کے ساتھ اس بے ایمان کو یہاں بھیجے گا تاکہ اس دور میں ایمان کو جانچا جا سکے۔ جو اس کی مان لے گا اسے وہ اپنی جنت میں بھیجے گا اور اس کی جنت جہنم ہوگی اللہ کی، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ اسے اپنی جہنم میں دھکیلے گا اور اس کی جہنم خدائی جنت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اس طرح کے حالات میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔
ایک ہی چیز تو ہے ہمارے پاس، وہ ہے ایمان۔ اللہ کا دیا ہوا یہ تحفہ جو ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت کو ہمیں اس طرح محفوظ کر کے لے جانا ہے، اس طرح محفوظ کر کے لے جانا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائش کے وقت عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو کر مر رہے ہو۔ یہ مطلوب ہے، اور اسی کے اوپر دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی